ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ محترم بھائیو، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے کہ عراق کے شہر بابل میں ایک بت پرست باپ جس کا نام آزر تھا، ماحول بھی بت پرستی کا اور نظام بھی بت پرستی کا، گھر میں بھی بت پرستی ہے، برادری بھی بتوں پہ جمی ہوئی ہے، اور ملک کا نظام بھی اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے حجر و شجر، سورج، چاند اور ستارے، حکومت اور بادشاہت، یہ سب کچھ خدا بنے ہوئے تھے۔ ان حالات میں آزر کے گھر اللہ وحدہ لا شریک ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے، اور
بچپنے میں ہی ان کو فطرت کے مظاہر سے آشنا کر دیتا ہے۔ اور جو ہی وہ جوانی میں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رشد و ہدایت سے سرفراز کر دیتا ہے، نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ اور بت پرستی کے مقابلے میں، شرک اور الحاد کے مقابلے میں اپنا نمائندہ اور داعی بنا کے معاشرے میں سرگرم کردار ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرنا ہے، اپنے گھر اور عزیز و اقارب سے کرنا ہے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ کی رہنمائی یہ میسر آتی ہے کہ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے بت پرست باپ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے اسلوب کے عین مطابق دعوت کی بنیاد اللہ کی توحید کو، ایمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کے تعارف کو، اللہ کی عبادت کو اپنی دعوت کی بنیاد بناتے ہیں، اور بڑے سلیقے کے ساتھ ادب و احترام کے سارے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ الفاظ بھی کمال کے، انداز بھی بڑا کمال، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست تربیت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف داعی بنا کے بھیجا، فرمایا اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے لو، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کی طرف چلو، وہ بڑا سرکش ثابت ہوا ہے۔ فقولا له قولا لینا، تم نے اسلوب نرم اختیار کرنا ہے۔ توحید کی دعوت گرم ہوتی ہے، معاشروں میں کشمکش پیدا کرتی ہے، ایک جنگ کا ماحول پیدا کرتی ہے، حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن دعوت پیش کرنے والوں کو تعلیم یہ ہے کہ انہوں نے اسلوب، انداز، لہجہ، بیانیہ، طرز دعوت، اس کو نہایت خوبصورت انداز میں ادا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دلائل کے ساتھ اپنے والد سے مخاطب ہوتے ہیں، ادب و احترام کے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ابا جی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جن کو خود یا لوگوں سے پہلے لکڑیاں کاٹتے ہیں، پھر ان کو تراشتے ہیں، تراش خراش کرتے ہیں، ان کی بناوٹ سجاوٹ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، پہلے تیسے اور آریاں ان پہ چلاتے ہیں، ان کی قطع برید کرتے ہیں، اور پھر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ حجر و شجر کے تراشیدہ بت نہ یہ سنتے ہیں
نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں، نہ کسی کے فریاد رس ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے مشکل کشا ہو سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں، نہ کسی سے رزق چھین سکتے ہیں۔ آپ خود کھانے تیار کر کے ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور میں نے بارہا دیکھا ہے کہ دنوں کے دن کھانے ان کے سامنے پڑے رہتے ہیں، اور یہ ایک لقمہ بھی اپنے اندر لے جا نہیں سکتے، جو اتنے عاجز و درماندہ ہیں۔ آپ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ کس قدر خوفناک گمراہی ہے، کس قدر رذالت ہے کہ اللہ واحد کے مقابلے میں، وہ خالق ارض و سما کے مقابلے میں، وہ رزاق کے مقابلے میں، وہ مدبر الامور کے مقابلے میں آپ یہ خود تراشیدہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ میں تو اس کو گمراہی سمجھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی راہ پہ چلایا ہے۔ آپ اگرچہ میرے باپ ہیں، دنیا کا اسلوب یہ ہے کہ بیٹے کو باپ کی ماننی چاہیے، لیکن حق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیٹے کے پاس ہدایت اور حق موجود ہے تو باپ پر واجب ہے کہ وہ بیٹے کی پیروی کرے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ایک اللہ واحد کی طرف آ جائیے، اس کی توحید کو اختیار کیجئے، ان ناقص و ناتمام بتوں سے توبہ کر لیجئے، اللہ آپ کو عزتوں اور عظمتوں سے نواز دے گا۔ بڑے شاندار اسلوب میں قرآن کی سورہ مریم پڑھیے، سورہ شعراء پڑھیے، عنکبوت پڑھیے، سورہ الانعام پڑھیے۔ قرآن کی نصف درجن سے زائد صورتیں ایسی ہیں کہ الفاظ مختلف ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے، اپنے باپ کو کفر و شرک کی گمراہی سے نکال کے ہدایت اور حق پہ لانا، اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے نکال کے ایک رب تعالیٰ کی غلامی میں لے آنا۔ اس کی بے لوث انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، لیکن باطل کا یہ ہمیشہ سے طریقہ ہے کہ وہ دلیل اور برہان کے سامنے جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر ری ایکشن ہوتا ہے، تھریٹ ہوتا ہے، دھمکیاں لگائی جاتی ہیں، جان سے مار دینے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی مکی صورتیں پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع کیجئے، آج تک آئیے، ہر قسم کے حالات میں دیکھیے، حق کے داعیان کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ سگا باپ ہے جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ماجرا تھا نظریے کا، بنیاد تھی عقیدہ، مسئلہ تھا توحید کا، لا الہ الا اللہ کا، ایک اللہ کی عبادت کا۔ جہاں یہ آ جائے وہاں باپ اور بیٹا، بھائی اور بھائی، یہ رشتے بعد میں چلے جاتے ہیں۔ تعصب، ضد، عناد اور جناب طاقت کا استعمال، خوف دلانا، تھریٹ دلانا، جان سے مار دینے کی دھمکیاں لگانا اور ہر حربہ اختیار کرنا، یہ باطل کا ہمیشہ سے اسلوب اور طریقہ رہا ہے۔ تو باپ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا ابراہیم بڑا سازشی ثابت ہو رہا ہے، مجھے میرے خداؤں سے برانگیختہ کر رہے ہیں، اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم میں تجھے مار مار کے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے
تیرا برکس نکال دوں گا، تجھے بدحال کر دوں گا، تیری ہڈی ہڈی اور جوڑ جوڑ توڑ دوں گا، اگر تو آئندہ اس حرکت سے باز نہیں آیا وہجرنی ملیا، بس آخری چانس دیتا ہوں، بس اس کے بعد کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، فوراً اپنا بوری بستر لے اور میرے گھر سے نکل جا۔ دو، اگر تو اسی موقع پہ قائم رہے گا تو میں تجھے مار مار کے رجم کر دوں گا، مٹی میں ملا دوں گا، جوڑ جوڑ اور ہڈی ہڈی توڑ دوں گا۔ اور دوسرا کیا ہے، اگر جان بچانا چاہتا ہے تو فوراً میرے گھر سے نکل جائے۔ اب ایک طرف کفر ہے، اس کی ہیبت طاقت ہے، اس کا رعب اور اس کا تھریٹ ہے، اور مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا داعی ہے، مبلغ ہے، داعی ہے۔ تو داعی کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جناب غصے کے مقابلے میں غصہ نہیں، غیظ و غضب کے مقابلے میں غیظ و غضب نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، داعیان کو اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم دیتا ہے، یہ تربیت کرتا ہے، اور انبیاء تو براہ راست اللہ کی کے نظام تعلیم و تربیت سے وحی کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ سلام علیکہ، اے ابا جی اگر آپ میری بات نہیں مانتے اور رد عمل کا شکار ہوتے ہیں اور مجھے گھر سے نکلنے کا آرڈر آپ نے جاری کر دیا ہے تو میں کسی بات پر بھی آپ سے تنازع نہیں کروں گا، میں کسی بات پر بھی آپ سے تنازع نہیں کروں گا، تو سلام علیکہ، اللہ آپ کو سلامتی دے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے رب سے بھی آپ کے لیے معافی مانگوں گا، اپنے رب سے بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ وعدہ کرتے ہیں، ادھر دھمکیاں ہیں اور ادھر دعائیں ہیں، ادھر نکل جا، عام الفاظ میں دفع ہو جا یہاں سے، مجھے نظر نہیں آنا چاہیے، اور ادھر سے کیا؟ سلام علیکہ۔ جہالت ہے نا، باپ جہالت پہ ہے، بیٹا ایمان پہ ہے، اور جناب کشمکش ایمان اور جہالت کی ہے، تو باپ جہالت کے نظام پہ ہے، بیٹا ایمان کے سسٹم اور نظام پہ ہے۔ دونوں کے الفاظ کا ملاحظہ کیجئے۔ تو سب سے پہلا مارکا، دعوت کا سب سے پہلا مرحلہ وہ یہاں پہ آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے گھر بھی چھوڑ دیا، اپنے باپ نے، سگے باپ نے نکال دیا، نکلنا گوارا کر لیا، لیکن کفر کے سامنے جھکنا، اپنے داعیانہ کردار کو ترک کرنا ابراہیم علیہ السلام نے گوارا اور برداشت نہیں کیا۔ اور آپ تاریخ پڑھیے، انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کو سارے انبیاء کی دعوت میں ایسا اسلوب نظر آئے گا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نوح کی دعوت کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اے نوح اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا ہم تجھے رجم کر دیں گے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم توحید کی دعوت کے مقابلے میں بے بس ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی، اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ تمہاری بستی اور شہر میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں بے بس ہوتا ہے اور موسیٰ کے دلائل و براہین کے مقابلے میں اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، کوئی اس کے پاس جواب نہیں بنتا، تو کیا کہتا ہے؟ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔
اے موسیٰ اگر تو نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو الہ پکڑ لیا، اس کی عبادت تو کرنا شروع ہو گیا، تو میں ہمیشہ کے لیے تجھے جیل میں ڈال دوں گا، تو ہمیشہ ہمیشہ قید اور جیل میں رہے گا۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مکے والے بے بس اور مجبور ہوئے تو کیا کہنے لگے؟ قرآن میں 10ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آپس میں منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں اور یا پھر آپ کو جلا وطن کر دیں۔ تو کفر کے پاس، الہاد کے پاس طاقت ہوتی ہے، قید کر دو ان کو، جلا وطن کر دو ان کو، مار دو ان کو، یہ نظر نہیں آنے چاہیے، رجم کر دو ان کو۔ یہ صدیوں کی اسلامی تاریخ، حق اور باطل کی کشمکش کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اس سارے خلاصے کو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج اپنے حالات پر بھی آپ نے اس کو منطبق کرنا ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ حق اور باطل کی وہ کشمکش جو آج سے 4000 سال پہلے عراق میں اور بابل کے شہر میں نمرودوں کی موجودگی میں بتوں کا نظام قائم تھا، اس دور میں ابراہیم کے باپ کے گھر میں جو کشمکش تھی، آج بھی دنیا میں وہی کشمکش جاری ہے، اور اس کشمکش نے قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام داعی تھے، باپ نے نکالا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ اور پھر آپ قرآن کی مکی صورتیں پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام مختلف اسلوب اپناتے ہوئے، کبھی زبان کا اسلوب اپناتے ہوئے، کبھی منکر کے، شر کے، برائی کے خاتمے کے لیے ہاتھ کا اسلوب اپناتے ہوئے، ہر اسلوب داعیانہ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تاکہ اپنی قوم کو، اپنی برادری کو بتوں سے توڑ کے الہ واحد کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ ہر اسلوب اختیار کیا ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ جو داعیان حق کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے، جب برادری کے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جن کی طرف ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، رسول بن کے آئے تھے، وہ آپ کی دعوت، آپ کے پیغام کے مقابلے میں کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، یا اس کو آگ میں جلا دو، قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ اور ایک موقع پہ کیا کہنے لگے؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو، اس کی راکھ بھی نہیں ملنی چاہیے، اس کا کوئی نشان نہیں ملنا چاہیے۔ وانصروا آلہتکم، اور اگر یہ زندہ رہے گا تمہارے خداؤں کا نظام اور سسٹم محفوظ نہیں رہے گا۔ نظام بچانا چاہتے ہو، سسٹم بچانا چاہتے ہو، اور دنیا میں بت پرستی کے جناب نظام قائم رکھنا چاہتے ہو، پھر ابراہیم علیہ السلام کا وجود ختم کرنا یہ ازحد ضروری ہے۔ حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی، اپنے خداؤں کی یوں مدد کرو۔ یہ قوم کا رد عمل تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، آپ جانتے ہیں وہ مرحلہ آ گیا آزمائش، اور اللہ انبیاء کو آزماتا ہے ساتھیو۔
اللہ انبیاء کو ہی نہیں آزماتا، ایمان کے معیار پہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بھی آزماتا ہے، لیکن کائنات میں ایمان کی بنیاد پہ سب سے سخت آزمائش جو ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوا کرتی ہے، اور جن انبیاء میں سے جن کی سب سے سخت آزمائش ہوئی ہے وہ 5 انبیاء ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، اے پیغمبر تو نے ایسے صبر کرنا ہے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 5 انبیاء اولو العزم ہیں۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی ہے وہ بڑی منفرد ہے، وہ بڑی ممتاز ہے۔ بھائیو، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے وہ انبیاء ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا، انہوں نے مدد کے لیے اپنے بھائی کا نام پیش کر دیا کہ یا اللہ دعوت دینے جانا چاہتا ہوں، اکیلا نہیں جانا چاہتا، میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ مددگار اللہ نے کھڑا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آزمائش کا موقع امتحان کا آیا تو اللہ نے سگا چچا ابو طالب اس کو مدد کے لیے کھڑا کر دیا۔ جب بہت مشکل مرحلہ تھا تو ابو طالب کیا کہتا ہے؟ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسدا فی التراب دفینا، اے میرے بھتیجے تجھ پہ مشکل بڑی آن پڑی ہے، قیامتیں تجھ پہ بڑی ٹوٹ رہی ہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ملاحظہ کر رہا ہوں، لیکن اے میرے بھتیجے میں تجھے اعتماد دیتا ہوں، یہ مکے والے جو کچھ کر لیں، مکے کے سردار یہ لشکر اکٹھے کر لیں، یہ جماعتیں اکٹھی کر لیں، جب تک میں ابو طالب مٹی میں دفن نہیں ہو جاتا میں ان میں سے کسی کو تیرے تک پہنچنے نہیں دوں گا، تجھے گرم ہوا لگنے نہیں دوں گا۔ تو چچا اللہ نے کھڑا کر دیا۔ لیکن کمال ہے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی، عظیمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی مددگار نہیں، نہ برادری، نہ والدین، نہ دوست یار، کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ابراہیم اکیلا ہی ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہے۔ تو داعیان حق اگر کسی ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی میں تنہا بھی ہوں، اگر حق ان کے پاس ہو تو بالآخر آزمائشوں کا دور ختم ہو جایا کرتا ہے، باطل ہار جایا کرتا ہے، بالآخر انجام کار حق جیت جایا کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار ہمارے سامنے اس کے شذرے اور نمونے پیش کرتی ہے کہ ابراہیم اکیلے تھے، کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، پکڑ لیا تھا جناب بت شکنی کے نتیجے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بت خانے میں جا کے فدائی کارروائی کی تھی، اس کے نتیجے میں گرفتار کر لیا گیا، اور آج ابراہیم علیہ السلام کے لیے تا حد نگاہ آگ جلائی گئی ہے، اور منجنیق میں ڈال کے اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کو آج پھینک دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، اس کی راکھ بھی فضاؤں میں اڑا دی جائے گی، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس قدر درد انگیز مرحلے پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا بچانے والا، مدد کرنے والا، سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اکیلے ہی تھے، اکیلے ہی تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور یہ ہمارے پیغمبر اور آپ کے صحابہ نے اس وقت کہا تھا
جب لوگ خبریں پہنچا رہے تھے کہ جناب سارے دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں، اب تمہاری شامت آئی کہ آئی، اب تم باقی نہیں بچو گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہی کلمہ اس وقت کہا تھا جب لوگ آ کے خبریں پہنچا رہے تھے کہ ہر طرف سے دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے اور تمہارے گھیرے پڑنے والے ہیں، تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچا لیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر اور آپ کے صحابہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی اور بچا لیا۔ مارنے والے ان کا نام و نشان مٹ گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی دعوت کو کچلنا چاہتے تھے، آج ان کا وجود بھی موجود نہیں ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی راکھ اڑانا چاہتے تھے، آج دنیا میں ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، اللہ کی یہ فطرت ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ ہمیشہ آزمائشوں کے نتیجے میں، امتحانات کے نتیجے میں، ابتلا کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ بالآخر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ بھائیو، انہوں نے آگ میں ڈالا تھا، آگ میں ڈالا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کی فطرت بنائی ہوئی ہے جلا دینا، یہ آگ کی فطرت ہے۔ لیکن معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو عام روٹین اور فطرت سے ہٹ کے ہوتی ہے، جو عقل کو، دماغ، انسانی دماغ کو حیران اور دنگ کر دیتی ہے۔ اللہ نے معجزہ رونما کر دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، فرمایا اپنی لاٹھی کو پانی پہ مارو، جو ہی موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سمندر دریا کے پانی پہ پڑا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ڈنڈا پڑا اور وہ پانی جس کی فطرت بہنا ہے، رواں دبا رہنا ہے، وہ پانی ایسے مضبوط سخت پہاڑوں کی چٹانوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اس کی حیت، اس کی خاصیت بدل دی۔ پانی کی خاصیت بہنا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ پانی پہاڑ اور پتھر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی آگ کی فطرت جلا دینا ہے، لیکن جب رب کا فیصلہ آ جائے کونی بردن بسلامہ، تو پھر وہ آگ جس کی فطرت جلا دینا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے لیے وہی آگ گلزار بن جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی یوں مدد کرتا ہے۔ آگ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ سے نکل آئے، اور نکلنے کے بعد دشمن قادر تھا، ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر سکتے تھے، کسی اور ذریعے سے قتل کر سکتے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے ابراہیم کا امتحان لے لیا تھا، اب بچانے کا فیصلہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار، برادری، سگا باپ دشمنی پہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام حق پہ کھڑے تھے، حق کے دائی بنے ہوئے تھے، حق پہ استقامت۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کو یعنی مشرک رشتہ داروں، ملحد رشتہ داروں کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایمان والے رشتہ دار عطا فرما دیا۔ بیوی سارا ایمان لے آئی، بھتیجا لوط ایمان لے آیا، 2 لوگ ایمان لے آئے، 2 لوگ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دل لگی کے لیے اسحاق جیسا بیٹا بھی عطا زندگی میں فرما دیا، اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا بھی عطا فرما دیا۔ وہ مشرک رشتہ داروں کے مقابلے میں مومن اور مواحد رشتہ دار عطا فرما دیے۔ باپ نے گھر سے نکالا تھا، گھر کتنا ہوگا؟ 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 1 کنال کا، 1 ایکڑ کا ہوگا۔ اللہ تبارک باپ نے گھر سے نکالا ہے، توحید کی خاطر، عقیدے کی خاطر گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ملک شام، ارض مقدس، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کو عطا فرما دی۔
ایک گھر چھوڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کی عظمت کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا عطا فرما دیا؟ پورا ملک عطا فرما دیا۔ ساتھیوں غور کرتے جاؤ، اللہ کبھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، دنیا میں بھی بہت کچھ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کی عطا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو ملک عطا فرما دیا، ملک عطا فرما دیا، اور رشتہ دار کیسے عطا فرمائے؟ سبحان اللہ، ایسے رشتہ دار عطا فرمائے، ابراہیم خود بھی نبی، بیٹا اسحاق بھی نبی، پوتا یعقوب بھی نبی، پڑپوتا یوسف بھی نبی، اور بھتیجا لوط بھی نبی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا ایک زبردست ماحول پیدا کر دیا، اور دنیا میں قیامت تک کے لیے وہ مارنا چاہتے تھے، دشمن ختم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا صلہ عطا فرمایا؟ فرمایا ابراہیم اب قیامت کے دن تک میں تجھے ساری دنیا کے لیے امامت کا اعزاز عطا فرماتا ہوں، قیامت تک کے اعزاز۔ ساری دنیا وہ یہودی ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، قیامت تک وہ ابراہیم کو اپنا بڑا سمجھیں گے۔ اور اس سے بڑا اعزاز کیا عطا فرما دیا؟ یہ اللہ اعزاز دیتا ہے، اور ان کو دیتا ہے جو قربانیوں، استقامتوں اور عزیمتوں کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اگلا بڑا اعزاز کیا دیا؟ فرمایا اب اے ابراہیم جتنے نبی آئیں گے نا، سارے نبی تیری نسل سے آئیں گے۔ تو اسحاق علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور دوسرے بیٹے اسماعیل سے نبیوں کا سلسلہ چلا، اور اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہمارے نبی، کائنات کے امام، خاتم الانبیاء، شافع روز جزا، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تشریف لائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کچھ، اچھا باپ کے ساتھ وراثت بھی جڑی ہوتی ہے، باپ نے یکا یک ان سے سب کچھ چھین لیا۔ کہتے ہیں ہمارے اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں فلاں باپ نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، منقولہ غیر منقولہ ساری جائیداد سے اس کا تعلق توڑ دیا ہے۔ باپ نے یہ کیا تھا نا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نتیجے میں اتنے وسائل عطا فرما دیے کہ اچانک چند مہمان آتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنے اللہ نے وسائل مالی عطا فرمائے کہ ان مہمانوں کے لیے جن کو جانتے بھی نہیں ہیں پورا بچڑا ذبح کرتے ہیں اور بھون کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی۔ اور قیامت والے دن چونکہ آگ میں ڈالتے وقت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں اور شدتوں سے ازمائشوں سے گزرنا پڑا تھا، یہ اللہ کے واحد پیغمبر ہیں کہ جن کو دشمن نے آگ میں ڈالتے وقت ان کا لباس بھی اتار لیا تھا۔ لباس حدت اور شدت سے بچاتا ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی سبب ان کا باقی نہ بچے، لباس بھی اتار لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لباس کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ تبارک کچھ نعمتیں دنیا میں اور بہت ساری نعمتیں آخرت میں۔ تو ساتھیو ابراہیم علیہ السلام کا موضوع ہمارا اگلے خطبات جمعہ میں بھی چلتا رہے گا، لیکن آج ہم نے اشارات کی مدد سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی روش پہ، ان کے اسوہ پہ، ان کے اسلوب پہ، ان کے طرز زندگی پہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو کاربند کر لیں تو رب تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام کو نوازنے، کامیاب کرنے، سرخ رو کرنے میں رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اللہ رب العزت ہماری بھی مدد کرے گا۔ اور کیا آپ دیکھ نہیں رہے
آج جمعہ کے لیے آتے ہوئے میں خبریں پڑھتا آ رہا تھا، اگرچہ یہ کچھ ایڈوانس خبریں ہیں لیکن کوئی 80-90% حقیقت پہ مبنی ہے کہ آج لگ بھگ 4 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ وہ وقت لا رہا ہے کہ ہمارا یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان بین الاقوامی استعمار کے FATF کے کلچ اور شکنجے سے، ان کی گرے لسٹ سے رب تعالیٰ نکالنے والا ہے۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہماری مدد فرما۔ بہت سی پارٹیاں ہوں گی، کوئی کہے گا ہمارے لیڈر نے یہ کیا، کوئی کہے گا ہماری پارٹی نے یہ کیا۔ بھئی جس نے جو کیا اللہ بھی جانتا ہے، دنیا بھی جانتی ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو فتنہ فساد اور آزمائش سے نکالنے کے لیے اگر کوئی غیر جانبدار مورخ قلم اٹھائے گا، انشاءاللہ آپ کی جماعت، آپ کی قیادت، آپ کے امیر کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ کہ ہم نے اسی طرح نظریہ پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، بقائے پاکستان کے لیے، کہ ہم اس پاکستان کو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ ہم اس پاکستان کو، نظریہ پاکستان کو اس پاکستان کی بنیاد سمجھتے ہیں، تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی تکمیل کے لیے، اور اس کو دشمنوں کے سامنے، جناب دشمنوں کے سامنے اس کو لقمہ بننے سے بچانے کے لیے، اس کی سالمیت اور امن کے لیے الحمدللہ ہم نے اپنے سب کچھ کی قربانی پیش کی ہے، اپنے گھر پیش کیے، اپنے مراکز پیش کیے، اپنے اثاثے پیش کیے، اپنا سب کچھ پیش کیا ہے کہ باقی بچے تو نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سلامت رہے تو لا الہ الا اللہ کی جاگیر یہ پاکستان سلامت رہے۔ اور آج اللہ تبارک و تعالی اپنے معجزے، اپنی نصرت کا اظہار وہ کر رہا ہے۔ ہم کسی کی طرف اس کامیابی کو منسوب نہیں کرتے، ہم اپنے رب تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی طرف اس کامیابی کو منسوب کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، آگے آگے دیکھنا حق کو، اہل حق کو، اہل پاکستان کو، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، ان کی تگ و تاز کے نتیجے میں رب تعالیٰ اپنی نعمتوں پہ نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ڈنکا بجا تھا، انشاءاللہ ابراہیمی دعوت رکھنے والے، محمدی اسلوب اور اسوہ رکھنے والے، اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کا کامل یقین رکھنے والے، اپنی دعوت کو، اپنی دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ کو رکھنے والے، انشاءاللہ آنے والا دور اور وقت انشاءاللہ دنیا میں اللہ کی زمین پر ان کا ہوگا۔ اور جو ہمارے بھائی اس راستے پہ چلتے چلتے اپنا سب کچھ قربان کر گئے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ان کو سرخ رو فرمائے گا اور عظیم کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کے انبیاء والے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم اپنے منہج، عقیدے اور دعوت پہ، نظریے پہ قائم رہیں گے، اتنی بڑی اللہ کی مدد آئے گی۔ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اللہ کی مدد بھی اتنی بڑی آیا کرتی ہے، اور اللہ کی مدد کا وقت ایک بار پھر آن پہنچا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس مدد کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اعمال کو رب تعالی قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔